صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ بنی اسرائیل آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 40 32-40. ارشاد پروردگار ہوتا ہے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. یقیناً تمہارا پروردگار بڑھا دیتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگی میں مبتلا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. یعنی پروردگار عالم نے رزق میں اضافے اور کمی کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارا پالنے والا ہے، تو یقیناً تمہارے پروردگار عالم کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی مشیت کے مطابق جس کی چاہے روزی کا اضافہ کرے اور جس کے لیے چاہے روزی میں کمی کر دے، رزق میں کمی کر دے. اور یہ امتحان ہی کے مختلف انداز ہوتے ہیں. مگر آگے ایک اور بات کہی گئی کہ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب واقف ہے، نظر رکھنے والا ہے. یعنی پروردگار عالم کو پتہ ہے کہ اس کے لیے روزی میں اضافہ مفید بھی ہے یا نہیں، اس میں امتحان دینے کی کتنی صلاحیت موجود ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ کہ یہ کتنا محنت کرنے والا ہے. یہ تمام فیکٹرز بھی ہیں کہ جن کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. فیصلہ تو پروردگار کا ہے، مگر پروردگار عالم اپنے بندوں کے بارے میں جانتا ہے، واقف ہے. کون شکر گزار ہے، کون ناشکرا ہے، کون محنت کرنے والا ہے، کون سستی کرنے والا ہے، کون باعمل ہے، کون بے عمل ہے، کون ان تمام تر کاموں کو انجام دے رہا ہے کہ جو روزی کو بڑھانے کے لیے ان کو پہلے ہی سمجھا دیے گئے ہیں. مثلا والدین کی خدمت، مثلا رشتہ داروں کی خبرگیری، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اپنے رزق کو بڑھا سکتا ہے. اب اگر وہ یہ تمام کام کر رہا ہے تو پروردگار جانتا ہے، خبیرم بصیرہ. اسی طریقے سے صدقے کے ذریعے سے کہا گیا کہ اپنے رزق کو نازل کرواؤ. یعنی مشیت پروردگار یہ ہے کہ تم اگر صدقہ دو گے تو تمہارا رزق بڑھے گا. تو خدا خبر رکھتا ہے، خدا جانتا ہے کہ کون ان کاموں کو انجام دے رہا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. اور دیکھو اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو فقر و فاقے کے خوف سے قتل مت کرو. اب یہ بدقسمتی کہ جگر کے ٹکڑوں کو اس خوف سے قتل کر دیا جائے کہ ان کو کھلائیں گے کہاں سے. پروردگار عالم نے اپنا تعارف رزاق کے عنوان سے کروایا ہے، رازق کے عنوان سے کروایا ہے. رزق دینا میری ذمہ داری ہے. یہاں پر بھی اسی بات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ نحن نرزقهم وإياكم. ہم رزق دیتے ہیں ان کو بھی اور تم کو بھی. ان قتلهم كان خطئا کبیرہ. یقیناً ان کا قتل، ان کی جان لینا بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑا گناہ ہے. پروردگار عالم نے اسے خاص طور پر ہائی لائٹ کیا ہے. پھر اس کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. حرام کاری کے پاس، زنا کے پاس، ایڈلٹری کی طرف قریب بھی مت جاؤ. انہ کان فاحشہ. یقیناً یہ ایک شرمناک گناہ ہے. وساء سبیلا. اور بہت برا طریقہ ہے. ایک طریقہ ہے جو پروردگار نے رکھا ہے کہ اس کے نکاح کے ذریعے سے انسان اپنی نسل کو آگے بڑھائے، اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرے. یہ تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر ایک انسان زنا کرتا ہے تو زنا کے ذریعے سے جس راستے کے اوپر وہ جا رہا ہے کہ جہاں پر نسل ہی مشتبہ ہو کر رہ جائے، فرزند کو باپ کا نام بھی صحیح معنوں میں نہ مل سکے اور اس کے اوپر حرام زادہ ہونے کی ایک لیبل لگ جائے، یہ پروردگار عالم نے اس کو بے شرمی کا کام، فاحشہ، انتہائی شرمناک گناہ اور ایک بہت برے راستے سے تعبیر کیا ہے. اور پھر اس کے بعد غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں پر فقط زنا کرنے سے نہیں روکا جا رہا، زنا کے قریب جانے سے بھی روکا جا رہا ہے، جس کے اندر وہ تمام تر مقدمات آ جاتے ہیں. مثلا حرام فلمیں دیکھنا، اپنی نگاہوں کو کنٹرول نہ کرنا، حرام میگزینز پڑھنا، حرام ویب سائٹس کی طرف جانا، یہ تمام تر چیزیں اس کے اندر شامل ہیں.
پھر پروردگار عالم فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی بھی محترم کی جان مت لو، یعنی ایسا کہ جس کی جان محترم ہے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس کی جان ہی محترم نہیں ہے، مثلا وہ خود قاتل ہے، تو اس قتل کی وجہ سے مثلا حاکم شرع کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کی جان لینی چاہیے، تو اب اس کی جان لینا غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب یہ نفس محترم نہیں ہے، جو اس کا ڈیو کورس ہے، جو پروسیس ہے، اس کے مطابق ہی عدالتی کارروائی ہوگی اور پھر اس کے بعد اس کی جان لی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی ایسا کیس نہیں ہے، نہ اس نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی جان لی جا سکے، نہ وہ کافر حربی ہے، اور ویسے ہی اس کی جان لے لی گئی، تو پروردگار عالم نے اس کو بہت بڑے گناہ سے تعبیر کیا ہے۔ ومن قتل مظلوما، اور جس کو مظلومیت کے ساتھ قتل کیا گیا ہو، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو ہم نے اس کے وارث کو حق دیا ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے سکتا ہے، جو قصاص کے ذریعے سے لیا جاتا ہے۔ فلا یسرف فی القتل، ہاں مگر اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ پھر بدلہ لینے میں حد سے آگے نہ بڑھے، یعنی جو جان لینے کا حق اس کو دیا جا رہا ہے اس میں حد سے آگے نہ بڑھے۔ تو جاہلیت کے زمانے کے اندر ہوتا تھا کہ ایک کے بدلے کئی افراد کو قتل کر دیا جاتا تھا، وہ اس کی ایک مثال بنے گی۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے انہ کان منصورا، کہ یقیناً ان کی مدد ہوگی، یعنی وہ جو وارث ہے وہ اگر بدلہ لینا چاہے گا تو یقیناً اس کی مدد ہوگی۔ مدد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قانون کے اندر پروویژن رکھ دیا گیا ہے، شریعت اسلامی کے اندر بھی یہ اس کی مدد ہے۔ پھر پروردگار عالم میدان قیامت میں تو یقیناً اس کا جو بدلہ ہے وہ لے گا، تو یہ ایک اور انداز ہو گیا، لیکن اس دنیا کے اندر بھی قانون کے اندر پروویژن رکھا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ اس کے ذریعے سے متوجہ کیا جا رہا ہے دوسرے افراد کو بھی کہ اس کی مدد کی جانی چاہیے اس مسئلے کے اندر، اس لیے کہ یہ وارث ہے اور اس کے ایک عزیز کا، ایک رشتہ دار کا قتل کر دیا گیا ہے، یعنی جو قانون جن کے پاس ہے، جو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے پابند ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ پھر وہ اس کے اندر مدد کریں۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنے سن تمیز کو پہنچے، یعنی اس ایج میں پہنچ جائے کہ جہاں میچور ہو جائے، رشید ہو جائے، فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ جائے، اپنا اچھا برا سمجھنے لگے، پھر اس کے حوالے کر دو۔ لیکن یہ ہے کہ جب تک تم اس کے سرپرست و گارجن ہو تو ایسا نہ ہو کہ مال مفت دل بے رحم، کہ انسان اس یتیم کے مال کے اوپر ہاتھ صاف کرے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے وعدے کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، یقیناً وعدے سے متعلق جواب دہی ہوگی، یعنی پوچھا جائے گا۔ پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ اس عہد کے لفظ میں اتنی وسعت ہے کہ انسان کا خدا کے ساتھ جو فطری عہد ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ جب دین قبول کیا جاتا ہے تو دین اسلام قبول کرنے کے بعد جتنی پابندیاں دین کی ہیں وہ بھی اس عہد کے ذیل میں آ جاتی ہیں۔ نبی اور امام کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو بھی عہد سے تعبیر کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹس ہوتے ہیں، وعدے ہوتے ہیں، کانٹریکٹس ہوتے ہیں، ان کو بھی آنر کرنا اس کے اندر شامل ہے۔ ان العہد کان مسئولا، کہ عہد اور وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور ناپ تول کو پورا کرو، یعنی جب ناپو تو پورا ناپو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ، اور جب تولو تو پورا تولو، ناپ تول کے اندر ڈنڈی مت مارو۔ زِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر بھی ہے اور نتیجے کے اعتبار سے اچھا بھی ہے، یعنی اس کا نتیجہ بظاہر اگر انسان اس وقت دیکھے تو اگر وہ پورا نہ تولے تو اپنا مال بچا لے گا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ، اعتماد کا فقدان، جس کے نتیجے میں لانگ رن میں اسے نقصان ہی اٹھانا پڑے گا۔ ہم آج جانتے ہیں کہ وہ کمپنیاں کہ جنہوں نے اپنے برانڈز اسٹیبلش کیے ہیں اور ان کی شہرت اسی بات کے اوپر ہے کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرتے، پورا تولتے ہیں، وزن پورا ہوتا ہے، اور جو مال جس چیز کا وعدہ کیا جاتا ہے وہی مال دیتے ہیں، تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا کاروبار کتنا پھلتا ہے، پھولتا ہے اور کتنا آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ جو کسٹمر سیٹسفیکشن ہے وہ بھی اس کے ذریعے سے ہی حاصل ہوگا، اور نتیجے کے اعتبار سے یہ بہتر ہوگا، اور آخرت میں تو بہرحال فائدہ بھی ہے کہ وہاں پر ثواب بھی حاصل ہوگا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اس بات کے پیچھے نہ جاؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، یقیناً کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر چیز کے متعلق جواب دہی ہوگی، جو تم نے سنا وہ بھی، جو تم نے دیکھا وہ بھی، اور جو تم نے جانا، غور کیا، اینالائز کیا، ان سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ یعنی ایک انسان اس آیت کی روشنی میں
جب تک علم نہ ہو اس وقت تک اس کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. بات کہنے کے لیے بھی علم ہونا چاہیے، بلا علم اسے کسی چیز کو ماننا بھی نہیں چاہیے، اور لا علمی کے ساتھ کوئی اقدام بھی نہیں کرنا چاہیے. قول ہو، عمل ہو، اعتقاد ہو، ان سب کی بنیاد ضمیر کے اطمینان پر ہونا چاہیے، اور ضمیر کا اطمینان حاصل ہو علم کے ذریعے سے، یعنی مشکوک باتوں کو انسان بنیاد بنا کر فیصلے نہ کرے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور دیکھو زمین پر اترا کر مت چلو، اکڑ کر چلنا، زمین پر اترا کر چلنا، ایک پراؤڈی انداز اختیار کرنا، متکبرانہ چال. اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ ہی لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو. كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا، یہ سب باتیں وہ ہیں جن کی برائی اللہ کو سخت ناپسند ہے. ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، یہ ہے حکمت کی وہ باتیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہیں. یعنی یہ حکمت کی باتیں انسان نادانی میں ان کی طرف توجہ نہیں کر پاتا، لہذا پروردگار عالم ان کی طرف متوجہ کرواتا ہے اس وحی کے ذریعے سے. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا قرار مت دو. فَتُلْقَ فِي جَهَنَّمَ، تو تمہیں اگر ایسا کرو گے تو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. ملوما مدحورا، اس عالم میں کہ تم ملامت میں بھی گرفتار ہوں گے اور تمہیں نکال دیا گیا ہوگا، راندہ کر دیا گیا ہوگا، یعنی بالکل ہی گیٹ آؤٹ یا شٹ اپ کال دے دی جائے گی. افاسفاکم ربکم بالبنین، کیا تمہیں تمہارے پروردگار نے بیٹوں کے ساتھ امتیاز عطا کیا ہے. واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور خود اس نے فرشتوں کی جنس سے لڑکیاں اختیار کی ہے. انکم لتقولون قولا عظیما، جو بات تم کہہ رہے ہو یہ بہت بڑی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو، یعنی نہیں کہنا چاہیے تھا تمہیں مگر تم نے یہ بات کہی. یعنی تمہارا بیٹیوں کے بارے میں یہ کہنا کہ پروردگار عالم نے اپنے لیے بیٹیاں رکھی ہیں، بیٹا بیٹی ہونا پروردگار کی شان کے ہی خلاف ہے. لیکن تمہارا یہ عقیدہ بالکل غلط ہے. جو بیٹیوں کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا سورہ نحل میں اور دیگر سوروں کے اندر بھی یہ بات آ چکی ہے کہ وہ ملائکہ کو بیٹیاں خدا کی قرار دیتے تھے اور ان کے لیے اسی طرح کے نام بھی وہ رکھا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد یہ حیرت طلب بات کہ ایک طرف پروردگار ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، تو بیٹوں کو تو وہ قبول کرتے ہیں اور بیٹیوں کے بارے میں نفرت کا اظہار کرتے ہیں، جو خود بھی غلط طریقہ کار تھا. مگر اس موقع پر ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ جب ہم اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے تو ہم خدا کے لیے کس طریقے سے بیٹیوں کی بات کرتے ہیں. اور ان پرنسپل یہ دونوں باتیں ہی غلط ہے. خدا بند متعال نے اولاد کے سلسلے میں بیٹے بھی دی ہیں اور بیٹیاں بھی دی ہیں، اور وہ دونوں پروردگار عالم کا عطیہ ہیں، پروردگار عالم کی رحمت ہے، برکت ہے. اور جہاں تک خدا کا تعلق ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے. باپ بیٹا ہونا یہ خدا کی صفت نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم.